یہیں میں چند امور کی طرف ذمہ داران مساجد کی توجہ بھی چاہوں گا۔ ذمہ داران مساجد چونکہ ایک عمومی مجمع مساجد کی طرف رجوع کرتا ہے رمضان میں، تو آپ مسجد میں ہر طرح کی سہولت کی طرف توجہ دیں، اور آنے والے مجمع کو اگر دیر تک بیٹھ کے قرآن کی تلاوت، ذکر، اذکار میں لگنا چاہتے ہیں تو اس کا موقع انہیں رہے۔ البتہ مساجد کے ذمہ داران مائک کا جو استعمال مساجدوں میں کیا جاتا ہے وہ سوائے اذان کے اور کسی مصرف میں مائک کا استعمال نہ ہو، نہ خطبات ہو، نہ تفسیر ہو، نہ نعت ہو، یہ مینار کے مائک سے نہ ہو، وہ اندرونی مائک استعمال اس کے لیے کیا جائے، اور اذان کے لیے مینار کا مائک استعمال ہو۔ بہت ساری مساجد میں سحری میں جگانے کا نظام ہوتا ہے اور مینار کا مائک استعمال ہوتا ہے، 3 بجے رات سے جگانے کا نظام شروع ہوتا ہے۔ آپ کے اطراف و اکناف میں ہمارے برادران وطن کے بھی گھر ہیں، 3 بجے رات سے مائک کا استعمال ہوگا تو ان کی نیندوں میں خلل ہوگا، ان کو تکلیف ہوگی۔ آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، ہر آدمی الارم اپنے موبائل میں رکھ سکتا ہے، ہم کسی کو جگانے کے پابند نہیں ہیں، ہم اوقات کے بتانے کے پابند ہیں۔ سحری کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے، وہ چارٹ نکل گئے ہیں، وہ چارٹ کے ذریعے سب کو پتا ہے۔ یہ مائک کا استعمال رات کے حصے میں کرنا، یہ بند کرنے کی ضرورت ہے، یہ تھوڑا بے جا استعمال ہو رہا ہے۔ تراویح کے بعد ہونے والی تفسیر ہو یا نعتیہ اشعار ہو، ان سب کے لیے مینار کا مائک کا استعمال نہ ہو۔ اسی طرح افطار سے پہلے، عصر سے پہلے یا عصر کے بعد بہت ساری مساجد میں گنجی تقسیم ہوتی ہے، یہ معمول چلا آ رہا ہے، تو یہ گنجی اگر مساجد والے انتظام کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے بنانے کی ایک مخصوص جگہ ہو، تقسیم کا ایک جو ہے سلیقہ مند نظام۔ سڑک پہ دیگ چڑھا دی گئی ہے، دھواں پھیل رہا ہے، اور تقسیم کے موقع پر شور غل، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی ایک مخصوص جگہ ہو جہاں بنائی جائے اور وہاں بننے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور تقسیم کا نظام منظم ہو، ترتیب قائم ہو، اس طریق پر اس کا نظام کیا جائے۔ اسی طرح مغرب سے پہلے مسجد کے اطراف پھل فروٹ کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، وہ سلیقے سے کھڑی ہوں۔ آپ ایک دو کو ذمہ داری اس کی دیں کہ وہ سلیقے سے گاڑیاں کھڑی کریں، اور جب مغرب کے بعد وہ گاڑیاں وہاں سے جانے لگے تو اپنا جو کچھ وہاں کوڑا کرکٹ یا کچرا پڑا ہوا ہو وہ سب گاڑیاں والے سمیٹ کر پاک صاف کر کے جائے۔ تراویح میں جب لوگ آئیں تو مسجد کا اطراف پاک صاف ملے۔ اسی طرح رمضان میں چونکہ مصلی بہت بڑھ جاتے ہیں تو مسجد کے باہر پارکنگ کا جو نظام وہ منظم ہو، ایک دو کو اس کی بھی ذمہ داری دی جائے تاکہ سلیقے سے گاڑیاں کھڑی کریں۔ ہماری گاڑیاں ایسی کھڑی ہو گئی، ادھر سے کوئی کار آئے اس کو گزرگاہ نہ ملے، گزرنے کی جگہ نہ ملے، اور وہ کھڑے ہو کر کے گاڑیاں کھڑی کرنے والوں کو برا بھلا کہنے لگے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو پارکنگ کا نظام بھی منظم ہونا چاہیے۔ پھر مساجد میں افطاری کا نظام بھی کرتے ہیں تاکہ جو لوگ ادھر ادھر سے آئیں تو وہ مسجد میں دسترخوان، عمومی دسترخوان کا نظام ہوتا ہے۔ بہت ساری مساجد میں یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا نظام، لیکن اس میں سلیقہ ہو، پاکی صفائی ہو، آنے والوں کا اکرام ہو، اور اس میں بد سلیقگی نہ ہو، اور جو ہے جماعت کے قیام میں وہ نظام مخل نہ ہو، خلل ڈالنے والا نہ ہو۔ اس طریق پر وہ نظام بھی بہت اچھی چیز ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ویکینڈز میں ہفتہ اتوار کو
افطار کے موقع پر اپنی اپنی مسجد کے دائرے میں جو برادران وطن رہتے اس میں جو مؤثر ہیں، با اثر جو لوگ ہیں، ہفتے کو 3-4 کو آپ مسجد میں افطار میں بلا لیں، اتوار کو 3-4 کو بلا لیں اور اپنے ساتھ افطار میں ان کو بٹھائیں اور نماز کے موقع پر پیچھے چیئر ڈال کر ان کو بٹھا دیں تاکہ وہ ہماری نماز کا ملاحظہ کریں، اور نماز کے بعد ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیں، کھانے میں ان کو شریک کر لیں، کوئی ویج آئٹم بنا لیا جائے اور ہلکا پھلکا کھلا کے ان کو بھیج دیا جائے۔ اس کے بعد والے ہفتہ اتوار میں 8-10 کو بلا لیں، اس کے بعد والے ہفتہ اتوار میں 8-10۔ تو آپ اپنی مسجد کے اطراف و اکناف بسنے والے برادران وطن میں ایک اچھا تصور، ایک اچھا نقش بٹھانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اسی طرح رمضان میں سفرائے کرام چندے کے لیے آتے، تقریباً ہر نماز میں اعلان ہوتا ہے۔ یہ سفرائے کرام جو ہے دینی مدارس کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور دینی مدارس مذہب اسلام کے قلعے ہیں، وہیں سے اسلام کی حفاظت کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں، تو یہ مدارس کو چلانا ہم ہی لوگوں کو ہے۔ مسلمانوں کے سرمایے سے یہ ادارے چلتے ہیں، اور وہاں سے حفاظ، علماء، مفتیان اکرام مساجد کو، مدارس کو ملا کرتے ہیں، لہذا ان کا بھی اکرام ہونا چاہیے۔ البتہ اپنی مسجد کے عملے میں سے 2-1 کو ان کے ساتھ جوڑ دیا جائے تاکہ وہ شروع سے آخر تک اس پورے چندے کی نگرانی کریں، اور جو رقم نقد ملے اس پوری رقم کی رسید بنے۔ اسکینر کا زمانہ ہے، جو اسکینر پکڑے آنے والے سفراء وہ تحقیق کر لی جائے وہ ادارے کا اسکینر ہو، شخصی اسکینر میں چندے کرنے نہ دیں، اس کو روکا جائے، ادارے کا اسکینر استعمال کرنے کا پابند بنائے۔ 2 ساتھی ہر نماز میں ان کو ذمہ داری دی جائے، اکرام بھی ہو۔ اسی طرح رات دیر گئے سفرائے کرام مسجد میں آ جائے اور آپ کو اطمینان ہو، تحقیق کر لیں وہ کہاں کے ہیں، اطمینان ہو جائے تو ان کے قیام کا بھی نظم ہو۔ لیکن حالات کے اعتبار سے اس مسئلے میں اطمینان کو بڑا دخل ہے، تحقیق کر کے بعد میں اس نظام کو قائم کریں۔ اسی طرح طاق راتیں ہیں، اعتکاف کا نظام ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی تفصیلات آپ کے پاس پہلے سے جمع ہو جائیں۔ گزشتہ سالوں میں ایسا ہوا کہ کچھ غلط طبقے کے لوگ، غلط فرقے کے لوگ اعتکاف میں مساجد میں بیٹھے، مثلا شکیل بن حنیف کے ماننے والے لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے اور سارے معتکفین کا ذہن خراب کرنے لگتے۔ تو آپ اپنی مسجد سے کوئی فارم بنائیں، یا ہمارے ساتھی بنا رہے ہیں تو آپ 15 رمضان پر اعلان کر دیں، جن کو اعتکاف میں بیٹھنا ہے وہ فارم حاصل کرے، بھرتی کر کے جمع کرے، تاکہ مساجد کا نظام میں شفافیت رہے، ہر کوئی بیٹھ جائے ایسا نہ ہو، بلکہ اس میں تھوڑی گرفت ہو، ہمیں پتہ رہے کہ کون اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، وہ کون ہیں، کیا ہیں۔ اور اسی طرح طاق راتوں میں عبادتوں کا انتظام رہے، مساجد کھلی رہے، اور سحری کا نظام اگر مساجد میں کیا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی مخصوص جگہ ہو، پکانے کی اور کھلانے کا نظام بھی منظم ہو۔ یہ وہ امور ہیں جن کو مساجد کے ذمہ داروں کو اس طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح شب عید الفطر سے پہلے چند گزشتہ 2-3 سالوں سے یہ شروع ہوا ہے، محلوں میں ایک مہندی میلہ لگتا ہے، غیر محرم شادی محلوں کو کرائے پر لیا جاتا ہے اور پوری رات شادی محل میں مہندی لگاتے ہیں۔ اس میں لڑکیاں بھی لگانے والی ہوتی ہیں، لڑکے بھی ہوتے ہیں، اور سارے محلے کے لوگ، خواتین وہاں لائن میں جا کر کے مہندی کبھی لڑکی سے، کبھی غیر محرم لڑکے سے ہاتھوں کو، پیروں کو لگاتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، بے حیائی۔ اس نظام کو ختم کریں۔
جو نظام ہمارے پاس تھا، ہمارے گھر کی خواتین گھروں میں رہ کے لگا لیا کرتی تھی، وہ کافی ہے۔ اس کے لیے گھر سے باہر نکلنا رات کے حصے میں اور کسی شادی محل میں جا کر کے لگوانا، یہ عید کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ خوشیوں کے لیے لازم نہیں ہے، اس کے لیے بے پردگی کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ اور غیر محرم لڑکے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، اس کو پیر اور پنڈلی دکھانا، یہ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ فتنوں کا زمانہ ہے، جگہ جگہ فتنے کھڑے ہو رہے ہیں اور ہم ان فتنوں کی رو میں بہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو اس پر بھی خاص توجہ رہے اور عید الفطر اہتمام سے ادا کرے۔ اور عید الفطر کے بعد اپنے اس رمضان میں آپ نے جو کچھ حاصل کیا ہے، اللہ کی توجہ، اللہ کا قرب، اللہ کے نبی کی محبت، ان کی سنتوں کی قربت، یہ ان ساری چیزوں کی حفاظت آپ کریں۔ اور حفاظت 5 وقتہ نمازوں کے اہتمام سے، قرآن کی تلاوت سے ہو سکتی ہے۔ اگر ہم نے عید الفطر کے بعد نمازوں کا اہتمام چھوڑ دیا تو یہ جو کچھ سرمایہ رمضان میں جمع کیا وہ سب ختم ہو جائے گا، لٹ جائے گا۔ اس لیے یہ ماہ مقدس ہے، اس مقدس زمانے کی قدر کریں، اس مقدس زمانے کو بہت زیادہ اہتمام سے گزاریں۔ ایک گزارش ہماری ان تمام مفسرین اکرام سے اور ان تمام خطبہ حضرات سے جو تراویح کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد آنے والے مصلیوں کو خطاب کرتے، قرآن اور دین سمجھاتے، ان سے ہماری گزارش وہ یہ ہے کہ فتنوں کے زمانے میں ایسے فتنے ہیں جو ایمان کو لوٹنے والے ہیں، اپنے خطاب کے دوران کہیں نہ کہیں لا کر کے ایمان کی عظمت اور اس کے مقام و مرتبے کو واضح کرے۔ باطل فتنوں میں قادیانی ہے، باطل فتنوں میں شکیل بن حنیف ہے، گوہر شاہی ہے، اور اس طرح اور بھی فتنے ہمارے اطراف و اکناف ہیں۔ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے لوگ ہیں، عظمت صحابہ کو بھی شامل کیا جائے اور لوگوں کا ذہن بنایا جائے، یہ باطل فتنے ہیں، باطل ہوائیں ہیں جو چل رہی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان ہواؤں میں ہماری بچوں کا، نسلوں کا ایمان متاثر ہو۔ ایمان کی حفاظت کی فکر لوگوں کو دلائیں۔ یہ اگر اس زمانے میں اگر ہم پورے منظم طریقے سے کریں، ہر مسجد میں کریں، تو انشاءاللہ اس طوفان پر روک لگانے میں یا اس کی رفتار کو کم کرنے میں ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ خطبہ اور مفسرین اکرام اس طرف توجہ دیں گے اور ذمہ داران مساجد جن امور کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ اس طرف توجہ دیں گے، اور ہم سب انشاءاللہ رمضان کو پوری قدر کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔